عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بڑا فیصلہ آنا ایک مثال جو ہے یہ قائم کی گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت میں کیا مزید بڑے فیصلے بھی جو ہے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ملک میں جاری غیر یقینی صورتحال، ہیجانی کیفیت، بے چینی، اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس جی کے اثرات آج سے نظر آنے شروع ہو گئے۔ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے آل ٹائم ہائی گئی اور بڑا بیریئر کراس کر گئی۔ یہ ایک ملک کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو سرمایہ کار ہے اس نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے اندر چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی چند گھنٹوں میں ہی آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا۔ جی کل یہ معاملات سیٹل ہوئے اور اس کا کریڈٹ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے باقی ساتھی ججز کو جاتا ہے کہ یہ کام کسی اور کا تھا۔ یہ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ کسی کی کوتاہی تھی، کسی کی کوئی سیاسی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو نقصان پہنچا، آئینی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور عدالت نے وہ تمام جو ایونٹس ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا۔ اس میں جب یہ فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا، جو آرڈر آف دا کورٹ تھا، اس میں پھر یہ معاملہ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور اب تک ہونے والے جو معاملات ہیں اس پہ آ کے کنکلوڈ ہوا۔ اب اس وقت دیکھیں، عدالت نے تو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم اس میں صرف فیسیلیٹیٹر ہیں۔ یہ صدر مملکت سے مشاورت ہونی تھی، الیکشن کمیشن نے تاریخ اناؤنس کرنی تھی، اور اس میں یہ بھی بڑا دلچسپ تھا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو ملنا پسند نہیں کرتے تھے صدر مملکت کے کہنے پر، انہوں نے پھر کل جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے ایوان صدر میں جا کر کہا، جی صدر صاحب آپ کہ جو یہ واقعی آپ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ نے کہا، اور آپ پہلے ہی مان جاتے، آپ پہلے اپنی انٹرپریٹیشن خود کرتے رہے۔ صدر نے خط لکھا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں، آپ نے نہیں کیا، تو کل الیکشن کمیشن کو بنیادی طور پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور ظاہر ہے وہ اس لیے کرنا پڑا، اس نے اپنا کام نہیں کیا تھا۔ اب اس وقت دیکھیں، چلیں سب میں سمجھتا ہوں یہ ختم کرنی چاہیے، کس کا قصور تھا، کس کو سزا ملنی چاہیے، جو اصل معاملہ تھا حل ہو گیا۔ جی اب ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی، ہماری سیاسی قیادت کی، ان کو اس ملک میں جو ایک نفرت کی فضا جنہوں نے پیدا کر رکھی ہے، تقسیم کی فضا پیدا کر رکھی ہے، جنہوں نے ایک ٹاکسک انوائرمنٹ پیدا کر رکھا ہے، لوگوں کی عجیب و غریب انداز میں جو ذہن سازی کر دی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اب اس سے نکل کے ان کو اب آگے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو عوام کی عدالت میں لے جانا ہے وہ منشور لے کے جانا ہے۔ کدھر ہے منشور؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو شاید یقین ہی نہیں تھا کہ انتخابات جو ہیں واقعی ہونے جا رہے ہیں، سوائے ایک سیاسی جماعت کے باقی ساری سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی تھیں کہ انتخابات کی تاریخ دیں، جو الیکشن کمیشن دے ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس میں اب تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور، اپنا لائحہ عمل اور سیاسی لیڈران کو اپنا ویژن عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ اس وقت ملک کو کس طرح سے اقتصادی بحران سے نکالنا ہے، فورن پالیسی فرنٹ پہ جو اس وقت چیلنجز ہیں کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا ہے، کس طرح سے ہماری جو داخلی خارجی مسائل ہیں، ہماری جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کا آپ کے پاس کیا ویژن ہے۔ اب یہ پرانا چورن نہیں بکے گا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ 2 سال پہلے یہ ہو گیا، 4 سال پہلے ہمیں نہ نکالا جاتا، اگر ہمیں اپریل میں گھر نہ بھیجا جاتا۔ اب آپ کو جو حقیقی عوامی مسائل پہ بات کر کے عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ بڑی عدالت نے جو کہ شارع دستور پہ ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب عوام کی عدالت لگنی ہے، اور یہ اس میں اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کو اب کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ اس میں اب کلیئرٹی آ گئی ہے۔ کل چیف جسٹس نے، میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان بڑی کلیئرٹی سے اس معاملے کو لے کے چل رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے انتخابات کی تاریخ خود نہیں دی، انہوں نے جو آئین میں لکھا ہے ان سے تاریخ لی۔ صدر صاحب نے اپنی مرضی سے یہ تاریخ دی، الیکشن کمیشن کی تاریخ تو 11 فروری کی تھی۔ یہ بھی بہت بہتر ہو گیا کہ تمام
جو تنازعات ہیں وہ ختم کر دیے، ان سے پاک کر کے یہ تاریخ جو ہے وہ لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہوگی، اس سے اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام عدالت نے کیا ہے، عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اگرچہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جس طرح انتخابات کی تاریخ کے معاملات سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، بہت بالکل بہتر طریقے سے جی بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا ہے۔ عادل صاحب مجھے ساتھ صاحب کی جانب بڑھنا ہے، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی، اب کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً انتخابات ہو رہے ہیں 8 فیبروری کو۔